وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختراه الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا سئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلوات پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے کھڑے سب آل نبی روتے سب آل نبی 18 ارمان نہ نکل بانوں کا ہے لاش بنا بانوں کا پائے یہ کوکھ جلی پائے بھی کہا یہ کوکھ جلی 18 دل تھام کے اکبر کی نادر سرور سے یہ کہتی ہے رو کر کھویا اے بین علی کھویا کہاں اے بین علی 18 نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمان نہ جب آیا میدان کو میدان میں کھو کر بیٹھ گئی قسمت کا کروں کسی مگنا خدمات کا وزن کچھ بھی نہ ملا صحرا رن سے جب کہا کسی نے اکبر ذیشان ماں کی خدمت میں کوئی آن کے مہمان آئے گھر میں لاشیں کو
لیے شاہ شہیدہ آئے نو اگر خاک بسر چاک نو اگر خاک بسر چاک گریبا دی صدا قتل ہوئے سفسانی بانو مل گئی خاک میں اکبر کی جوان مل گئی خاک میں اکبر کی جوان دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کی نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میرا رشک خمر مرتا ہے منہ سے باہر زباں تشنہ جگر منہ سے باہر زباں تشنہ جگر مرتا دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہربانو تیرا گل شہربانو تیرا گل لڑنے کی تیاری شے کے کاندھے پر جو دیکھا علی اکبر کو نڈال ہاتھ پھیلا کے چلائی کے ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے قصال راس آیا نا میرے بچے راس آیا نا میرے بچے کو ٹکڑے تیغوں سے بدل ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میں کون تھا جس نے میرے شعر سن کے مادر کی صدا کھول دی دیدنا ہاتھ اٹھا کر کہا رونا میرے سر کی خسام پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو عزم رن سے آئے تمہاری رن سے آئے تمہاری ملاقات پھر یہ گھر شاہ کے اقبال سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آگے زبان پر تمہیں آگے زبان سے دیکھا بال کیوں بکھرے ہیں کیوں پھینک دی سر پر سرداب نیل کیوں سینے پہ ہے کیوں ہے گریبان پھٹا خاک کیوں منہ پاپ ملی ہو یہ پسر تم پہ فدا شاہ دنیا میں شاہ دنیا میں سلامت رہے لٹے گئی یہ نہ سخن منہ سے نکالو اماں میں تو جیتا ہوں میں تو جیتا ہوں کلے زخمی ہونے کی میرے کس نے خبر پہنچائی جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں برچھی کھائی آپ تک بیٹے کو تقدیر سلامت لائی دیکھے حضرت کے قدم دیکھے حضرت کے قدم تن میں میری جان مرگ سے پہلے ہو ماتمی زبوں ہے اماں میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خواہ میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خواہ آرزو ہے کہ
نخل مراد، تم دلہن بیاہ کی لاؤ میرا گھر ہو آباد، دیکھ لو آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد، پھر میں دنیا سے جو گزروں تو رہے دادی کہلاؤں گی رتبہ میرا برتر ہوگا، تیرا فرزند بھی ہم شکل پیغمبر رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا هادم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نشهد له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على حجة الثاني عشر الإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، احب اللہ من احب حسینا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مل جل کے سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات. عزیزان گرامی، پیغمبر کی حدیث مبارکہ اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے چند باتیں میں عرض کر چکا ہوں، اب باقی کی باتیں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ محبت ہی کے حصوں کو ہم جب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں
تو عقیدت، اور یہ عقیدت ہماری طرف سے ہوتی ہے، جو اس کے قانون ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ عقیدے کے لیے ضروری ہے قول امام کا ہونا، آیت یا روایت کا پایا جانا، لیکن عقیدت کے لیے آیت اور روایت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ خلاف شریعت نہ ہو، اور جو کریں اسے شریعت نہ کہے۔ یہ دو قانون، غور سے جملوں کو سنیے گا عزیزو، آج کی مجلس بڑے غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز، عقیدت میں جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ خلاف شریعت نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اسے شریعت نہ کہے۔ لہذا کل کی مجلس کا آخری پہلو یہی تھا، شیعوں کا عقیدہ ہوتا ہے اور ہماری عقیدت ہوتی ہے۔ ہر کلچر میں اپنا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ آیا یہ رسم و رواج جو پائے جاتے ہیں فرش اذا کے لیے، مجالس کے لیے، ماتم کے لیے، اذا حسین کے لیے، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل۔ أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل۔ تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، میں پھر بات کو رب دے دوں، عقیدے میں شیعوں کا عقیدہ، پوری دنیا کے شیعوں کا عقیدہ ایک ہے۔ عرب، عجم، اپنے ملک میں رہے، پرائے ملک میں، عقیدت ایک ہے ہماری۔ شیعوں کا عقیدہ ایک ہے۔ شیعوں کا عقیدہ جب کہیں تو سب ایک جگہ شامل ہو جائیں گے، لیکن ہماری عقیدت جب کہیں گے تو کلچر سب کا الگ الگ ہوگا۔ ہندوستان کی طرز عزاداری الگ ہے، یورپ کی طرز عزاداری الگ ہے، عجم کی طرز عزاداری الگ ہے، عرب کے عزاداری کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ آیا یہ رسم و رواج جو فرش عزا پر یا مجالس میں یا ان تمام جو رسم و رواج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، واقعاً اسے انجام دینا چاہیے یا نہیں؟ سوال بڑا غور سے سنیے گا۔ میں نے پھر ایک بات عرض کر دوں، ذہن میں رکھیے گا، رسم و رواج کے لیے قید کیا ہے؟ خلاف شریعت نہ ہو۔ دوسری، جو کرے اسے شریعت نہ کہیں، کیونکہ کلچر ہمارا ہے۔ اگر ہم اسی کو شریعت کہیں گے تو عرب کی شریعت الگ ہوگی، ہماری شریعت الگ ہوگی۔ عقیدت میں شریعت کا پہلو ہوتا ہے لیکن وہ شریعت نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا عزیزو۔ آیا انہیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟
اب ہم کسی کا بھی بیان لے تو ہو سکتا کسی کو اعتراض ہو، لیکن آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا رسم و رواج کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ کیا یہ تقالید عرفیہ کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے بیان کیا، کہتے ہیں پیغمبر کے آنے سے پہلے، لفظوں پر غور کرنا عزیزو، نبی کریم کے دعوے بعثت سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے، دین محمد آنے سے پہلے، شریعت محمدی آنے سے پہلے عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے، 4 ماہ میں جنگ نہیں کرتے، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے۔ کب کی بات ہے یہ؟ نبی کے آنے سے پہلے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں عزیزو، نبی کے آنے سے پہلے یہ کلچر تھا عرب کا۔ اب میں آپ سے غور سے سنیے گا عزیزو، جب نبی آئے اور اگر نبی کو کسی کا کلچر نہیں ماننا تھا تو فوراً روک دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اس کلچر میں، اس ثقافت میں انسانیت کی بقا ہے، یہ جنگ نہ ہونا، قتل و غارت نہ ہونا، فتن و فساد نہ ہونا، آپس میں محبت اور سلامتی کی چیز ہے۔ لہذا جب شریعت لے کر نبی آئے تو انہی 4 مہینوں میں شریعت نے بھی کہا جنگ کرنا حرام ہے۔ نہیں سمجھے عزیزو آپ ابھی بھی؟ نبی کے پہلے سے رسم تھا، نبی آنے کے بعد اسی کو شریعت بنا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب کلچر اچھا ہو تو اللہ نے کہا اسے شریعت کا روپ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس کو فالو کرو تاکہ اس کے اندر نکھار پیدا ہو سکے۔ لہذا اب عزیزوں میرے لفظوں پر غور کریے گا، نبی کے آنے سے پہلے رسم تھا یا نہیں تھا؟ آیت تھی، روایت تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن کلچر تھا۔ نبی آنے کے بعد اسی کلچر کو شریعت بنا کر رکھا نبی نے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی چیز بیان کی ہے، تو پتا چلا اگر کلچر اچھا ہو تو اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز اب میں آپ کو بتا دوں، اب آپ کہیں ممکن ہے بات سننے میں تو اچھی دکھ رہی ہے، لیکن آیا عملاً اس کا ثمرہ ہے یا نہیں؟ تو امام رضا غریب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبل خزائی آئے، امام نے، غور سے میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جیسے ہی جبل آئے امام نے کہا هل انشدت الرثا فی جدنا الحسین المظلوم، کیا تم نے ہمارے جد حسین مظلوم کی شان میں کوئی مرثیہ کہا ہے؟ دیوبل نے کہا ہاں مولا میں نے کہا ہے۔ غور سے میرے لفظوں پہ سمجھیے گا، کہا ہاں مولا میں نے کہا۔ امام کہتے رکو، امام نے فرش بچھوایا، پردے لگوائے، خواتین جمع ہوئی، امام زیر منبر رہے، تمام لوگ بیٹھے رہے، امام نے دیوبل سے کہا دیوبل مرثیہ پڑھو۔ اب سمجھ میں آیا عزیزو، جو ہمارے یہاں فرش عزا کا اہتمام ہے یہ اپنی جانب سے نہیں ہے، امام رضا کی تعصیح ہے۔ امام نے کہا دیوبل بسم اللہ۔ یاد رکھیے گا اکثریت کا مجمع کراؤڈ جو تھا، امام ایران میں تھے تو ایرانی پرشین فارسی بولنے والے تھے زیادہ تر امام کے سامنے، یہ آنے والا عرب تھا۔ غور سے میری بات سنیے گا، لیکن ایران میں رہنے والا بھی شیعہ تھا، عراق سے آنے والا بھی شیعہ تھا، اس کا بھی عقیدہ وہی تھا جو آنے والے کا عقیدہ تھا۔ دونوں امام رضا کی امامت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن امام نے کہا دیوبل بسم اللہ کرو، تو دیوبل نے کہا
افاطمہ لو خلت الحسین مجدلا، جیسے یہ مرثیہ پڑھا عربی انداز میں ایسے ہی لفظوں پر غور کریے گا، عام دیکھ کر جیسے عبارت پڑھتے ہیں ویسے پڑھا. امام نے کہا دیول ایسے نہ پڑھنا، لفظوں پر غور کریے گا. مجمع پرشین کا زیادہ آنے والا عراق سے، عربی بولنے والا. امام رضا کہتے ہیں ویسے انداز میں پڑھو جیسے تم اپنے ملک میں پڑھتے ہو. مولا یہ تو سب پرشین ایرانی ہے، ان کے سامنے ہم اپنے کلچر کو. تو امام نے کہا جب بھی اداداری کرنا تمہارے انفعالات، تمہارے جذبات، تمہاری فکریں اسی انداز سے اداداری کرنا. تو امام نے کہا تم عرب ہو لیکن عرب کے لہجے میں پڑھو، ایرانی کو مت دیکھو، اس لیے کہ اگر تم ان کو دیکھ کر پڑھو گے تو جذبات ویسے پیدا نہیں ہوں گے جو ہونا چاہیے. لہذا امام نے کہا تم اپنے منطقے کے کلچر سے پڑھو، یہ اپنے اعتبار سے سنیں گے. اب یہاں رک کر ہاتھوں کو جوڑ کر بڑے احترام کے ساتھ ایک پیغام میں اپنے بھائیوں کو دے رہا ہوں. حیدرآباد میں اردو بولی جاتی ہے، تیلگو یہیں کی زبان ہے. تیلگو کے نوحے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا الا کہ جس کو آتی ہو شاد و نادر ہے. میرے ساتھ عزیز و متوجہ ہیں. مراٹھی کے اندر کی زبان آپ کو نہیں آتی، نہ مجھے آتی ہے. بنگالی نہ آپ کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے. کرگیلی آپ کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے. اسی طریقے سے پنجابی نہ آپ کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے. اگر آپ نوحے تیلگو، مراٹھی، ملیالم اور گجراتی پنجابی انداز میں پڑھیں گے تو نوحہ تو ہوگا، نہ آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے نہ ہمیں سمجھ میں آنے والا ہے، نہ اس سے آپ کے جذبات میں اضافہ ہوگا نہ ہماری کیفیت میں کوئی تبدیلی ہوگی. لہذا ہاتھ جوڑ کر کہوں اپنے کلچر کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے کلچر کو ہمارے فرش ادا پر نہ لائیے. ہمارے یہاں جو انداز ازائے ہے اسی ادا کے انداز میں ماتم کیجئے، مجلسی کیجئے. تاثر آپ میں بھی پیدا ہوگا، سننے والوں میں بھی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی یا اللہ. یہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے. نعرہ بھی ہو تو بچے بھی ہوں تو علی لگاتے ہیں، بڑے بھی ہوں تو علی لگاتے ہیں. آقا غلام حسین رضا آقا علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، علی کس کو پسند نہیں آتے ہیں. بچے ہیں تب بھی علی چاہتا ہے، علی کو چاہتے ہیں. جوان ہو تب بھی علی کو چاہتے ہیں، ضعیف ہو تب بھی علی کو چاہتے ہیں. اس لیے کہ عمر بدلتی ہے لیکن محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. لہذا کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب آپ سوچیں کلچر کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو غور سے بتا دوں عزیزوں، عقیدت محبت کی علامت ہے، اسی سے کلچر بنایا گیا. اگر آپ کلچر کے اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہوگا کیا. تو ایک کتاب توحید مفصل اور مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امام نے اپنے ایک صحابی مفضل ان کو تعلیم دی، توحید سمجھایا. امام نے توحید مفضل کو سمجھایا کس انداز میں؟ مفصل، تفصیل کے ساتھ. پوری توحید پر کتاب مشتمل ہے. اسی میں امام سے پوچھا گیا مولا یہ آنکھوں کے سامنے پلکے کیوں رکھے گئے؟ کہا مولا یہ بھویں کیوں بنائی گئی؟ مولا دل کو سینے میں کیوں رکھا گیا؟ مولا کانوں کو اس طریقے سے کیوں رکھا گیا؟ عزیزو یہ وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو. توحید مفصل، اس میں امام صادق آل محمد امام باقر کے قول کو
قول کو نقل کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب اولاد اسماعیل مکے کے اطراف کثرت سے آباد ہو گئی، بہت زیادہ، جب کثرت ہوئی آپس میں لڑنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے، تکرار ہونے لگی، یہاں تک کہ کوئی ادھر کوئی ادھر. طے یہ ہوا کہ اب مکہ چھوڑ کر ہم دور چلیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں ہریالی ہو، پانی ہو، وہاں ہم مریں. سب نے اولاد اسماعیل میں سے ہر ایک خاندان نے اپنے اپنے حلقے کو لیا اور جانے لگے. اس میں سے ایک نے خانہ کعبہ کا پتھر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی. اس طریقے سے لوگ اولاد اسماعیل نبی ذبیح اللہ وہ کیا کرنے لگے، پتھر لے کر اپنے ساتھ جانے لگے. اور جہاں پر مقیم ہوئے انہوں نے اپنا گھر بنایا، گھر کے اندر پتھر کو رکھا. لفظ پر توجہ دیجیے گا. اور کعبے کی یاد میں اس پتھر کا طواف کرنے لگے. کعبے کی یاد میں، یہ عقیدت ہے عزیزو، لفظ پر توجہ دیجیے گا. اولاد اسماعیل کی کعبے سے عقیدت ہے. پتھر کا طواف کرنے لگے. جب طواف کرنے لگے تو روایتیں کہتی، امام فرماتے ہیں کہ زمانہ گزرا، باپ نے اپنا کلچر، اپنی ثقافت اولاد کو نہیں بتائی، انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بیان کیا. نتیجہ یہ ہوا باپ مومن رہ گیا اور بچے کافر ہو گئے اور پتھر کی پوجا شروع ہو گئی. اب سمجھ میں آیا عزیزو، اگر کلچر آپ نے بنایا، ثقافت بنائی ہے تو اس کا علم اپنی اولاد کو دو، ورنہ آپ مومن رہیں گے، اولاد کافر ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. غور سے جملے سنیے گا عزیزوں. لہذا ثقافت کا علم ہونا ضروری ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. اہم موضوع عزیزوں. اب یہاں سے میرا عنوان ٹوٹلی ختم ہو کر دوسرے پہلو کی طرف چلے گا، لیکن آج غور سے جملے سنیے گا. قرآن میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. تابوت کہتے ہیں صندوق کو، اور سکینہ سکون سے، وہ تابوت جس سے کہ اطمینان اور سکون ہو اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کے لیے الگ روایتیں ہیں، ہمارے یہاں اور الگ روایتیں ہیں. اسی تابوت سکینہ کا ذکر یہودیوں میں بھی ہے، یہی تابوت سکینہ کا ذکر عیسائیوں میں بھی ہے. الغرض آسمانی کتاب والوں کے نزدیک تابوت سکینہ کا ذکر پایا جاتا ہے. روایت یہ ہے عامہ کی، کہتے ہیں کہ جناب آدم نے اپنے زمانے میں ایک صندوق بنایا اور کچھ آثار نبوت اس میں رکھ کر اولاد کو دیا. پھر انہوں نے جناب شیس نے اپنی اولاد. یہ تسلسل چلا. ہر نبی کے زمانے میں تابوت آتا اور اس میں تابوت رکھا جاتا، تابوت میں سامان رکھا جاتا، آثار نبوت رکھے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے یہاں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پائی جاتی ہے. امام کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک صندوق جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے بعد از ولادت موسیٰ اسی تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا. پھر یہ تابوت وہاں پر آیا، نسلوں میں آیا انبیاء کی، اس میں آثار جمع ہوتے گئے. امام رضا غریب علیہ افضل الصلاۃ والسلام
امام فرماتے ہیں جو جناب موسیٰ کے زمانے میں من و سلوہ نازل ہوتا وہ من و سلوہ بھی اس میں تھا. کس میں؟ تابوت سکینہ میں. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو وہاں سے جب لوٹے کچھ تورات وغیرہ کی آیتیں لے کر آئے اور تابوت سکینہ میں رکھا. اسی طریقے سے جناب ہارون نے بھی عصا اسی میں رکھا. بعض روایتیں کہتی ہیں نعلین، پیر میں پہنی جانے والی چیز نعلین اس میں رکھا. کتنی چیزیں ہوئی؟ من و سلوہ بھی ہے، عصا بھی ہے اور نعلین بھی ہے اور آثار انبیاء بھی ہے. کچھ ٹکڑیاں ہیں، کچھ چیزوں پر آیتیں لکھی ہوئی ہے. یہ سب صندوق میں رکھا گیا. یہ صندوق کا احترام زمانے سے چلا آتا لیکن لوگوں نے اس کا احترام کرنا چھوڑ دیا. لفظوں پر توجہ رکھیے گا عزیزو، احترام کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ لے جا کر جالوت جیسے بدبخت نے اٹھا کر اسے پھینک دیا دور ویران جگہ پر. توہین ہونے لگی. نتیجہ ایک خاص بیماری شہر میں پھیلنے لگی. لوگ بیمار ہونے لگے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں، تیسرے گاؤں سے چوتھے گاؤں. اس طریقے سے 7 گاؤں ایک ہی بیماری میں مبتلا ہو گئے. جن کے پاس جنہوں نے احترام نہ کیا وہ بیمار ہونے لگے. لفظوں پر غور کرنا عزیزوں، میں آپ ہی سے پوچھوں گا. بیمار ہونے لگے. حتیٰ کہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے سے ڈرتے تھے آج وہ ہمارے سامنے آ کر سینے پہ چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں. ہماری عزتیں جانے لگی، برکتیں ختم ہونے لگی. تو جناب طالوت کے پاس فرشتوں نے تابوت سکینہ پہنچا دیا. فرشتوں نے تابوت سکینہ کو جناب طالوت تک پہنچا دیا. جیسے ہی لوگوں نے تابوت کو جناب طالوت کے گھر پر دیکھا تو کہنے لگے طالوت ہم تمہیں بادشاہ سمجھتے ہیں کیونکہ تمہارے یہاں تابوت سکینہ ہے. اب جناب طالوت نے کہا جب تم یہ یقین کر چکے کہ ہمارے پاس تابوت سکینہ ہے تو اب اس کا احترام کرو. لفظوں پر غور کریے عزیزو. ایک خاص حجرہ بنایا گیا، کمرہ بنایا گیا، روم بنایا گیا. اس میں تابوت سکینہ کو صاف کرنے کے بعد رکھ دیا گیا اور کہیں خیمے کا پردہ ہٹا ہو تو کوئی پیٹ کر کر نہیں بیٹھتا تھا. کہ کیوں؟ احترام تابوت سکینہ ہے لہذا اپنا چہرے کا رخ تابوت کی طرف کرتا اور جب بیٹھتے تو پیر پھیلاتے دوسرے رخ لیکن تابوت سکینہ کی طرف پیر نہ پھیلاتے. اور جب جاتے پریشان ہو، بیمار ہو، غربت زدہ ہو، بے عزت ہو تو وہ جاتا تابوت سکینہ کے بعد اور واسطہ دیتا خدایا تابوت سکینہ کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. تو بیمار کو شفا ملتی، بے عزت کو عزت ملتی، بے ایمان کو ایمان ملتا. لفظوں پر توجہ رکھیے گا عزیزو. اور جب جاتے تو رخ پیٹ کا کر نہ جاتے، چہرے کے ساتھ باہر نکلتے. تابوت سکینہ کا احترام سمجھ میں آیا نا عزیزو؟ غور سے جملے سنیے گا. کہ جنگ ہوتی تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے، تابوت سکینہ کی برکت سے جنگ جیت جاتے. چنانچہ جناب طالوت نے جالوت کے اوپر جب چڑھائی کی تو تابوت سکینہ کو آگے رکھا اور جنگ جیت گئے. بڑے شان و شوکت کے ساتھ لے کر آئے. کیا؟ تابوت سکینہ رکھا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے
تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، حاشیے اٹھا کر دیکھیں، ضمیمیں اٹھا کر دیکھیں، شرح مفردات دیکھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے تابوت سکینہ کی وجہ سے عزتیں پلٹ آئی، بیمار صحتیاب ہو گیا، تابوت سکینہ کی وجہ سے رونق بدل گئی، تابوت سکینہ کی وجہ سے ماحول بدل گیا، تابوت سکینہ کی وجہ سے غربت ختم ہو گئی، تابوت سکینہ کی وجہ سے وحشت ختم ہو گئی. اما تابوت سکینہ میں ہے کیا؟ ہے کیا تابوت سکینہ میں؟ کا من و سلوہ کا تشت، عصا، ہارون کی نالین، کچھ ٹوٹے ٹکڑیوں پر آیت تورات کی. یہی چیزیں جب تابوت سکینہ میں رکھی گئی تو برکتیں آنے لگی، عزت پلٹ آئی. اب سمجھ میں آیا عزیزو تابوت سکینہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ اور ہارون کی آل کی نشانی تابوت سکینہ ہے. کس کے؟ موسیٰ نبی اور ہارون نبی، ان کے آل کی تمام نشانیاں اس میں ہیں. میں کہوں گا خدایا عصا لکڑی کی ہے، یہ تو استعمال ہوئی، نالین پیر میں تھی، ٹکڑے لکڑی مٹی اس کے بنے تھے. کہا قرآن کہہ رہا یہ احترام بنی اسرائیل کا ہمیں بہت پسند ہے، جس میں نبی، آل نبی، موسیٰ، ہارون، ان کی آل کے تبرکات جہاں ہوتے ہیں اللہ وہاں خاص کرم کرتا ہے. تو ابراہیم قلی قطب شاہ نے جب گولکنڈہ قلعہ محمد نگر سے حیدرآباد بنایا تو کہا وہ موسیٰ کے آثار تھے، ہارون کے آثار تھے. اب ہم دکن کو اس سے نہیں، تابوت سکینہ کی طرح آل محمد کے آثار سے حیدرآباد کو مزین کریں گے. لفظ پہ توجہ دیجئے گا عزیزوں. نتیجہ کیا ہوا؟ ابراہیم قلی قطب شاہ نے اعلان کیا جس کے پاس تبرکات ہے لاؤ، جائیداد دیں گے، زمینیں دیں گے. متوجہ رہیے گا عزیزوں. مدینے سے وہ تختہ کا ٹکڑا لایا گیا جس پہ جناب زہرا کو امیر المومنین نے غسل دیا. بعد میں شہر محمد نگر گولکنڈے کے اندر تسلیس کے اندر نشان حیدر بنا کر رکھا گیا. اگرچہ کہ یہ احتمال سینہ بسینہ ہے، کوئی روایت دقیق نہیں ہے، لیکن سینہ بسینے کا بھی کمال ہے. کہ کیا بی بی کے علم جب گولکنڈے قلعے میں استاد ہوتے تو جو سنبھالنے والا تھا اس کا نام حیدر تھا، اس لیے اس کا نام پڑا حیدر کے علم. حیدر کا علاوہ لیکن علم کی شناخت دیکھو تو کہا یہ علم نشان غدیر حیدر ہے. کہ کیسے بنانے والے سینہ بسینہ علم کا نقل کر رہا ہوں عزیزو. کہتے ہیں غدیر میں نبی نے علی کو بلند کیا تو کتنے ہاتھ؟ 2 نبی کے ہاتھ. کس کو بلند کیا؟ 2 علی کے ہاتھ. اب بی بی کے علم کی شبی بنی، ادھر سے ایک محمد، ادھر سے ایک محمد، 2 محمد کے اوپر عین لگایا گیا. کہ یہ بھی علی، یہ بھی علی. لیکن جب تمغہ لگایا گیا بلندی پر اللہ لکھا گیا. کہا کیوں؟ کہا یہ نشان ولایت ہے. کہ کیسے؟ کہ اللہ کی ولایت اوپر ہے.
انما ولیکم اللہ کا اعلان اس کے رسول کا اور اس کا جس نے خیرات دی ہے، تین کی ولایت کو ملا کر جب علم کا نقشہ بنا تو بی بی کے علم بنے. یہ پہلا تبرک. دوسرا تبرک امام سجاد علیہ السلام کی. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. اللہ. میں چوتھے امام کا چھوڑ کر کیونکہ بعد میں مجلس میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ. چھٹے امام کی تلوار لائی گئی، دو دھاری تلوار حسینی علم کے علم میں رکھی گئی. جنگ بیر العلم کے نقش قدم نبی لائے گئے، ایک قدم رسول میں رکھا گیا، ایک حسینی علم میں رکھا گیا. پنجے کے نشان، پنجے شاہ ولایت، حیدرآباد کو تبرکات سے سجایا گیا. میں لفظ کو کیا کہوں عزیزو. استاد محترم راحت ازمی صاحب اللہ مقاموں نے لکھا کہتے ہیں جتنے آل محمد کے تبرکات لائے گئے ان پر تابوت سکینہ کی آیت لکھی گئی. کیوں؟ بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ میں نبی ہارون و موسیٰ کے آثار تھے، لیکن اب ہمارے پاس آل محمد کے آثار رہیں گے. اب احترام جیسے تابوت سکینہ کا وہی احترام تبرکات آل محمد کا. جب جانا تو غربت کے عالم میں جاؤ گے تو غربت بھی دور ہو جائے گی، بیماری کے عالم میں جاؤ گے شفا مل جائے گی، اگر بے عزت جاؤ گے عزت دار ہو کر آؤ گے. اگر کوئی کہے یہ واقعاً سننے کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو عزیزو یہ ہو سکتا نہیں بلکہ ہو کر بتایا. عاشور سے پہلے ہر بیماری والا قریب نہیں آ رہا تھا، کورونا میں کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ آل محمد کے چاہنے والے علم لے کر چلے، ماتم کرتے گئے، بیماری ختم ہوتی گئی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ ہے میرے ساتھ عزیزو متوجہ کہ یہ تبرکات آل محمد ہے. تو میں یہاں رک کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے جالوت کی چکر میں تابوت سکینہ کا احترام پامال کیا، بیماری میں مبتلا ہو گئے، عزتیں جانے لگی، شکست خوردہ ہونے لگے، تو اسی طریقے سے یاد رکھنا اگر تم نے احترام ان تبرکات کا نہ کیا تو خود بھی ذلیل ہوں گے اور بیماریوں میں مبتلا رہیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. اس سے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا عزیزوں یہ تبرکات لائے گئے. جب یہ تبرکات لائے گئے اس کا بڑا خاص اہتمام ہوتا تھا. مرثیے کے ذریعے سے مجلسیں برپا ہوتی تھیں. مرزا دکنی جس کو انیس دکن کا لقب دیا گیا. دکنی زبان ہماری بولنے کی لینگویج الگ ہے، اور نارتھ انڈیا کے اندر جائیں گے تو وہاں کی لینگویج کا طریقہ الگ ہے. ہمارے یہاں سنگولر کے بعد جب پلولر بنایا جاتا تو فارسی طرز پہ بنایا جاتا، الف اور نون غنہ کے ساتھ.
مثلا سنگولر ہے دل، جب دکن میں پلولر بنتا دلاں، انار سنگولر ہے، جب پلولر دکن میں بنتا تو اناراں، الف اور نون غنہ سے۔ نارتھ انڈیا میں لکھنؤ اور دہلی میں واو نون غنہ کے ذریعے دل دلوں، انار اناروں، ذہن میں رکھیے گا عزیز۔ مرزائیں دکنی عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں بادشاہی عاشور خانے میں مرثیہ پڑھتے تھے، غور سے جملہ سننا عزیزوں، لکھ کر لاتے تھے 130 180 بند مرثیے کے، لیکن مجمع جب رونا شروع ہوتا پڑھتے پڑھتے وہ 320 380 اشعار پڑھ دیتے تھے، لکھے نہیں رہتے تھے، لکھے 180 رہتے تھے، پڑھتے 320 سے زیادہ تھے۔ اب سمجھ میں عزیزوں، فی البدی ماحول کے اعتبار سے اشعار کہنے والا شاعر مرزائیں دکنی، بادشاہ عاشور خانے میں عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں اشعار، ان کے اشعار سننے کے لیے نوابین، عمراء، اغنیاء، سلاطین سب آتے تھے۔ دہلی کورس کے اندر یہ واقعہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ایک دن مرثیہ پڑھتے پڑھتے جتنا لکھا تھا ختم ہو گیا، اور آگے بڑھتے 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 ایک مرتبہ انہوں نے دکنی انداز میں مصرع کہا، مصرع اولا، پہلی لائن، دوسری لائن تھی نہیں، پہلی لائن انہوں نے کہا دلاں، دل کی جمع، دلاں، اناراں، پھانکاں۔ انار کو جب دیکھے ہوں گے آپ، چھیلے بنڈی پر 5 انار کے اوپر چیر کر پھل کو الگ سے رکھ دیا جاتا ہے، چیر کر پھانکے بنا کر رکھی جاتی ہے۔ دلاں، اناراں، پھانکاں، یہ 3 الگ الگ جمع ہے۔ دلاں، پھانکاں، اناراں کر رکھو سینہ طبق میں یعنی، ماتم حسین میں ایسا ماتم کرو کہ جگر انار کی طرح پھلوں کو اور اپنی شاخوں کو بکھیر دے۔ پہلا مصرع کہہ دیا، اب دوسرا مصرع نہ لکھا تھا نہ ذہن میں آ رہا تھا، اب آئے گا کہاں سے؟ دلاں، پھانکاں، اناراں کر رکھو سینہ طبق میں یعنی کہہ دیا، مصرع ثانی نہیں۔ قاسم صدیقی نے لکھا دہلی کے کورس میں، کہتے اسی وقت انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا حسین ابن علی مدد فرمائیے، تو مصرع ثانی دکنی زبان میں نبی نے انہیں دیا۔ انہوں نے مصرع اولا کیا کہا تھا کہ دلاں، پھانکاں، اناراں کر رکھو سینہ طبق میں یعنی ماتم حسین میں اپنے جیگر کو انار کی طرح کھول کر رکھ دو۔ مصرع ثانی نبی نے دیا۔ نبی آویں گے محشر کو، نبی آویں گے محشر کو یوں تحفہ کر لے جانا ہے، یعنی جگر کا ایسا رخ کر لو محشر میں، اعمال تو بعد میں، نبی کو ماتم حسین کے نشان بتا کر کہنا نبی یہ تحفہ لے کر آئے ہیں۔ سلام پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا عزیزوں، فرش ازاں پہ ہمارے یہاں آل محمد کا بڑا کرم ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کیا، مصائب کی طرف آنے سے پہلے بس اتنا کہوں، باقی کی مجالس میں کل ولایت بیان کروں گا، ساتھ ساتھ ہمارے یہاں علم سازی اور کس طریقے سے یہ تابوت بیان کیے جاتے ہیں، تازیہ داری ہوتی ہے، کیا منظر کشی ہوتی ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن بس اتنا جملہ سن لیجئے گا، علم نہ ہو تو پوچھ لیا کرے۔ میں لفظ کو بڑا سنبھال کے کہہ رہا ہوں عزیز، سوال کرنا عیب نہیں ہے، معلومات لینا عیب نہیں ہے، تنقید کرنا، اعتراض کرنا بغیر علم کے عیب ہے۔
یاد رکھو عزادار کو معلوم ہو نہ معلوم ہو اس کے راز کتابوں میں بھی ہے، اور یاد رکھنا ہم وہ قوم نہیں ہے جس کا وارث نہیں ہے، ہم وہ قوم والے ہیں جس کا وارث موجود ہے۔ لہذا کبھی اعتراض عزاداری پر نہ کرنا جب تک کہ تمام تفصیلیں معلوم نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق آل محمد سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی، تو ہم نے کیا کیا؟ تابوت سکینہ کی طرح ہم نے بیوی کے علم مبارک، نال مبارک، بڑے نال صاحب، یہ تمام عاشرخانوں میں تبرکات کو رکھا۔ اگر متوجہ ہیں تو میں آگے بڑھ کر ایک جملہ کہوں، ہم نے اصل کی جگہ شبی کو رکھا، بلکہ جن چیزوں کو آل محمد نے استعمال کیا اس کو تبرک بنا لیا، اس کی شبی بنانے لگے، اثر وہی آیا۔ لیکن اب جملہ سنیے گا عزیزو تاکہ فضائل کا بھی حق ادا ہو جائے۔ جب چیز اصلی ہوتی ہے تو اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے تو دیکھا جاتا جیسا وہ ویسے یہ، جیسا وہ ویسے یہ۔ اب نبی ہے کیا کہ نبی کا بدن اقدس اتنا محترم، اگر قحط زدہ زمین پر قدم رکھ دے تو ہریالی نکل آئے، سوکھے کنویں میں لعاب دہن ڈالے تو چشمے پھوٹ پڑے، اگر نبی کنکری لے تو کلمہ پڑھنے لگے، نبی چلے تو ابر سایہ فگن رہے، نبی اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ ہے نبی کے بدن کی ساخت ہے میرے ساتھ عزیزوں۔ اب آئیے آگے، کہ نبی اخلاق کے اعلیٰ رتبے پہ فائز، انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے بڑے درجے پہ فائز۔ اور نبی جب کلام کرے، منطق کرے، نطق کرے تو قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی، نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو تین چیز ہوئی، بدن کی ساخت، اخلاق، منطق، یہ ہے اصل۔ متوجہ رہے عزیزو، نبی کی بدن، نبی کا بدن، نبی کا اخلاق، نبی کی منطق۔ لیکن عزیزو جذبات میں ہم کسی کو بھی کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن آل محمد جذبات سے کام نہیں لیتے۔ عاشور کے دن علی اکبر کو دیکھ کر حسین نے کہا یہ علی اکبر نہیں ہے، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، منطق میں بھی اور چلنے کے انداز میں ہو بہو پیغمبر ہے۔ تو نبی کی طرف سے علی اکبر کے پاس کتنی صفتیں؟ تین، خلق، خلق، منطق۔ نبی آپ نے علی اکبر کو تین چیزیں دے دی اپنی۔ نبی کے زیارت کے جب بھی حسین مشتاق ہوتے علی اکبر کو دیکھ لیتے، تسکین ہو جاتی۔ علی آج کیا دیں گے؟ کہ سنو میں علی اکبر کو اپنا نام دوں گا۔ علی نے علی اکبر کو علی کہا، متوجہ رہیے۔ اے مولا حسن آپ کیا دیں گے؟ کہ میں اپنی رفتار دوں گا، چاہے مقتل میں ہو چاہے مسلح پر ہو۔ کردار حسن علی اکبر میں آیا۔ آقا حسین آپ کیا دیں گے؟ تو کہا سنو میں اپنا لہو دوں گا، اپنا گوشت دوں گا۔ تو نبی نے خلق دیا، خلق دیا، منطق دی۔ علی نے اپنا نام علی اکبر کو علی دیا، حسن نے رفتار دی، حسین نے لہو دیا۔ میں کہوں گا بی بی سیدہ اب آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ کہ کس نے کیا دیا؟ رات کے بابا نے
کل خل منطق دی. آپ کے شوہر نامدار نے اپنا نام دیا, آپ کے بڑے بیٹے نے رفتار دی, آپ کے چھوٹے بیٹے حسین نے لہو دیا, ہوش دیا. بی بی آپ کیا دیں گے؟ کہا سنو, سب نے اپنا کچھ کچھ حصہ دیا, جتنی میری عمر ہوگی اتنی علی اکبر کی ہوگی. 18 برس میرے میں علی اکبر کے نام, ہم میرا کڑیل جوان 18 برس کا ہوگا. یہ ہے اخلاق آل محمد کا کردار عزیزو. جناب علی اکبر صفات اوصاف پنجتن ہے, کیوں نہ ہو, سخت ترین مرحلہ ہے عزیزو. میں مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کو, ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی, میں مقتل بہت احسا پڑھوں گا, اس لیے کہ اکثر نوجوان کہتے ہیں تفصیل سے پڑھیے, لہذا میں رک رک کر وضاحت کے ساتھ پڑھوں گا. ایک جوان کی اہمیت کیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں عزیزو؟ اس شہر کو جس نے سجایا ہے میر مومن استر آبادی رحمت اللہ علیہ, ان کے فرزند نے 40 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تاریخ نگاروں نے لکھا, کہتے ہیں میر مومن حضرت اپنے بیٹے کے غم میں 40 دن زندہ نہ رہے. کہا کیوں؟ کہا جوان کے مرنے کے بعد باپ کا زندگی کا کیا سوال ہے. باپ جیسے جیسے ضعیفی کی طرف بڑھتا ہے, اپنے تمام اوصاف اپنے بیٹے جوان جب ہوتے ہیں تو اس میں دیکھتا ہے. ہر باپ جب ضعیف ہوتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میرا جنازہ بڑی عالی شان طریقے سے اٹھایا جائے گا. کہا کیوں؟ کہا میرے بیٹے جوان ہیں. لیکن عزیزو, سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب کسی ضعیف کو جوان کا لاشا اٹھانا ہو. اللہ اکبر. علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ صبح سے ساتھ ہیں. جب عاشور کا وقت سحر نمودار ہوا, اذان صبح کے لیے آواز آئی. حجاج ابن مسروق آگے بڑھے, جو امام حسین کے مؤذن تھے. امام نے کہا حجاج ابن مسروق آج تم اذان نہ دینا, میری بہن چاہتی ہے کہ علی اکبر اذان دیں. کڑیل جوان آگے آیا, آواز اللہ اکبر. جیسے ہی آواز خیمے میں گئی زینب تڑپ گئی. فضا جاؤ میرے بھائی سے کہو کہ علی اکبر بلند آواز سے اذان دے. عزیزو 3 دن کا بھوکا پیاسا فضا آئی امام کے قریب, کہا ابن رسول اللہ, بیویوں کی خواہش ہے کہ علی اکبر آواز بلند کر کے دے اذان. حسین آگے بڑھے, قدما الیہ, امام آگے آئے. علی اکبر اذان کو تھوڑا بلند آواز سے کہنا. علی اکبر رک کر ایک جملہ کہتے ہیں, بابا کیوں؟ کہا میری بہنیں سننا چاہتی ہے. لفظ پر غور کرنا عزیز ہو, حکایتاً عرض کر رہا ہوں. علی اکبر نے کہا بابا آپ کی بہن تو خیمے میں ہے, بابا بس اتنا کرم کیجئے گا میری آواز میں اتنا اثر ہو کہ میری بہن بھی سن لے. حسین نے کہا بسم اللہ. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. یہ آواز کربلا سے مدینے کی طرف چلی. ایک بی بی انتظار میں تھی, آواز سنی ہے, کھڑے ہو کر کہتی ہے نانی ام سلمہ میرا بھائی آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان گرامی,
آپ مقتل سنتے ہیں نا؟ کوئی بھی شہید امام حسین کے پاس آیا ہے، آقا اجازت دیجئے، حسین نے کچھ دیر انتظار کرایا، دے دی اجازت، یا تو شہید ہونے والوں کو ان کے ماں کے پاس بھیجا، جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ اور لفظوں پر غور کرنا عزیزوں، پورے مقتل کو اٹھا کر دیکھیے، صبح سے حسین جب بھی کسی شہید کو بھیجتے تو اتنے بے چین نہ تھے جتنے علی اکبر کو بھیجتے وقت حسین بے چین تھے۔ میرا کریل جوان جا رہا ہے، میں کہوں گا آقا یہ بے چینی کیوں؟ ابھی تو سنو گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جناب قاسم کا چہرہ امیر المومنین سے ملتا تھا۔ مرثیے میں سنا بھی ہے نا آپ نے، قاسم جو ہمشبی جناب امیر تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ قاسم کا چہرہ، حسین کی بے چینی کا راز یہ تھا جب قاسم علی کے چہرے کے شباہت رکھتا تو میں اسے صحیح و سالم مقتل سے اٹھا نہ سکا۔ بلکہ قاسم کے ٹکڑوں کو میں نے آبا کے دامن میں رکھا، اب تو میرے نانا کا چہرہ جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ خدا تو گواہ رہنا، میں نبی کی شبی بھیج رہا ہوں۔ اللہ علی اکبر آیا، یا ابتا اذن لی، مولا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے۔ دو قسم کی روایتیں ہیں، ایک کہتی ہے حسین نے فوراً اجازت دے دی، ایک میں کہ نہیں، کہا علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ امام کے کہنے پر علی اکبر خیمے میں آئے، جناب ام لیلہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، میرے لال تم جا رہے ہو؟ زینب کے قریب آ کر کہتے ہیں علی اکبر پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں جاؤں۔ کہا علی اکبر اگر تم چلے جاؤ گے تو میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ کون انہیں سنبھالے گا؟ کہا پھوپھی اماں، ام لیلہ آگے بڑھ کر کہتی ہے علی اکبر تم جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہا اماں ام لیلہ اگر میں نہ جاؤں تو میرا بابا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اپنے باپ کو مشکل کے عالم میں دیکھوں۔ علی اکبر کو کبھی اس بیوی نے پکڑا، کبھی دامن تھاما، کسی نے آبا پکڑی۔ حمید کہتا ہے میں صبح سے حسین کے خیمے کی طرف نگاہ کر کر دیکھ رہا تھا، جب بھی کوئی نکلتا خیمے کا پردہ اڑتا، شہید باہر آتا، لیکن علی اکبر کے وقت ایسا نہ تھا۔ 70 مرتبہ پردہ اٹھا ہے، گرا ہے، علی اکبر نہ جانا میرا بھائی تنہا ہو جائے گا، بھائیا نہ جانا میرا بابا تنہا ہو جائے گا۔ حسین آئے، علی اکبر باہر آئے، سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے سواری پر سوار ہو جاؤ۔ سواری پر علی اکبر سوار ہوئے۔ عزیز و غور سے ذہن کو رکھیے گا، اس بات کی طرح متوجہ، ادھر باپ اور بیٹے کے درمیان کلام ہو رہا ہے، ادھر مقتل میں اونٹ بلبلا رہے ہیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہے، شور شرابہ ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا خدا حافظ بابا۔ علی اکبر آگے بڑھے۔ عزیزو ہر جانے والے کی فکر کیا ہوتی ہے؟ میں میسرے پر میمنے پر حملہ کروں یا میسرے پر حملہ کروں گا؟ ذہن جانے والے کا جنگ کی طرف ہوتا ہے۔ آوازیں زیادہ تھیں، روایت یہ کہ ابھی علی اکبر دور چلے تھے، کسی کے گرنے کی آواز آئی۔
ہے, علی اکبر کو سینے سے لگا کر کہا اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اللہ اکبر. ارباب مقاتل نے یہاں سوال اٹھایا, کہتے ہیں علی اکبر کو کیسے پتا چلا ایک ضعیف باپ گر گیا ہے؟ تو سید العلماء کہتے ہیں دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ جانے والے کا ذہن میسرا میمنہ قلب لشکر کی طرف علی اکبر کا ذہن نہ تھا بلکہ اپنے بابا کی تنہائی پر تھا. ہائے میرا بابا تنہا ہو گیا, ہائے میرا بابا بے کس ہو گیا, ہائے میرا بابا غریب ہو گیا, خیموں کے پاس میرے بابا کا سہارا کون بنے گا. ذہن علی اکبر کا جنگ میں نہ تھا, اپنے بابا کی طرف تھا. یا تو پھر یہ مانو حسینی انداز سے گرنے کی آواز سب آوازوں پر بھاری. اللہ حسین گئے, علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر گئے. جب علی اکبر گئے, عزیزو جملہ سننا, ادھر علی اکبر مقتل میں گئے, ادھر حسین خیمے میں آئے. عزیزو ہر شہید کے وقت حسین کی نگاہیں مقتل میں تھی, لیکن علی اکبر کے وقت مقتل میں نہ تھی بلکہ خیمے میں آئے. آ کر آواز دیتے ام لیلا ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں قبول ہے, ام لیلا دعا کرو میرا بیٹا واپس آئے. بی بی ام لیلا نے مصلی بچھایا, آواز دے کر کہتی یا من راد یوسف الی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, رد ولدی علی اکبر, ارے میرے بیٹے علی اکبر کو پہنچا دو. اتنا کہنا تھا, تنفسا جوان آیا ہے, ہانپ رہا ہے, سانسیں بلند ہے. آ کر کہتے بابا ایک گھٹ پانی مل جاتا میں بتاتا حسین کا بیٹا کیسے, علی کا پوتا کیسے, میں بتاتا. حسین نے کہا بیٹا قریب آؤ, اپنی زبان ہمارے دہن میں دے دو. اللہ علی اکبر نے دہن میں زبان دی, فوراً واپس لے کر ایک جملہ کا بابا میرے سے زیادہ آپ پیاسے ہیں. اللہ اکبر. دوبارہ علی اکبر چلے. عزیز و غور سے جملے سنیے گا. علی اکبر لڑتے رہے, علی اکبر جنگ کرتے رہے, سامنے کوئی آتا ٹکڑے کر دیتے ہیں. ایک ملعون پیچھے سے بھالا لیا, علی اکبر کی پشت پر ایسا بھالا نیزا. روایت یہ ہے برچھی کی یعنی سینے میں رہ گئی. سن لیا آپ نے روایت. عزیز لفظوں پر غور کرنا. برچھی کی یعنی ابھی علی اکبر نے سینے میں جیسے ہی برچھی کی یعنی محسوس کی ہے, فوراً روایت کہتی علی اکبر جھکے. جیسے ہی جھکنا چاہ ملعون آگے بڑھا, تلوار لی, علی اکبر کے سر پر ایسے ضرب لگایا, علی اکبر تڑپ گئے. ابھی تو جملے سنا. جب علی اکبر نے سر جھکایا, سر پر
اللہ اکبر. عزیز جملے سنیے. جیسے ہی اندما سمع الحسین صوت علی الاکبر، جب حسین نے علی اکبر کی آواز سنی اٹھے. روایت سننا دو، آگے بڑھے، ابا پیروں میں الجھی، وقع علی الارض بے وجہی. علی اکبر کی آواز پر جب حسین چلے تو منہ کے بل زمین پر گرے. زمین کے پر منہ کے بل گرے. ایک بار نہیں، پھر اٹھتے، پھر گرتے، پھر اٹھتے، پھر گرتے. آواز دے کر کہا این علی. این علی. سنا دے دو. علامہ مہدی کہتے ہیں یہاں این علی سے دو علی مراد ہو سکتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ این علی سے ایک علی سے مراد علی اکبر ہے. بیٹا باپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آواز دو میں تمہارے قریب آؤں. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ضعیف جوان کے لاشے پر جا رہا ہے، بابا علی آئیے میری مشکل میں میرا ساتھ دیجیے. اللہ اکبر. عزیزو جناب علی اکبر زمین پر ہے. کیسے سنو گے مجھے نہیں معلوم. عزیزو ہم مصائب سنتے ہیں، کبھی تصور نہیں کرتے. اگر پیر پر زخم ہو تو انسان چھپا سکتا ہے، ہاتھ میں زخم ہو تو انسان چھپا سکتا ہے، سر پر زخم ہو شاید کسی وجہ سے چھپا لے. لیکن روایت یہ ہے جو علی اکبر اپنے بابا کی آمد پر کھڑے ہو جاتے اب کھڑے نہ ہو سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو غور سے جملہ سننا. کہا کیوں؟ علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں، حسین قریب آئے. کیسے؟ حسین چل کر نہیں آئے. ہائے عزیزو میں نے کیا کہا؟ چل کر نہیں آئے، کونیوں کے بل. یا ولدی یا ولدی، یہ میرا کریل جوان علی اکبر، میرا بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ باپ نہ دیکھے. عزیزو آپ سب شعور رکھتے ہیں، سینے اور پشت کی ہڈیاں الگ الگ انداز میں ہوتی ہے. پہلو کی ہڈی نرم ہوتی ہے، ترقوہ اوپر کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، لیکن سینے اور پشت کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے. اب سمجھو عزیزو علی اکبر پر گزری کیا ہے. جب کسی نے برچھی ماری، علی اکبر کے پیچھے کی ہڈیاں ٹوٹتے ہوئے برچھی جگر میں، جگر ہڈیوں کے درمیان، برچھی ارے ہڈیوں کے درمیان. عزیزو خدا را ہاتھ خالی نہ رکھنا. خدایا جو ہاتھ اس مصیبت پر اپنے سر یا سینے پر مارے علی اکبر کے روضے پر پہنچانا. جملہ یہ ہے جب حسین گئے بیٹے کا سر لیا، وضع خدہ والا خطے اپنا رخسار جوان کے رخسار پر رکھا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میں مظلوم، میرا بیٹا جوان ماتم کرنے لگا. علی اکبر نے اپنے بابا کی حالت دیکھی، ہاتھ رکھ کر کے بابا صبر کریے بابا.
ہے علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا برچھی دیکھی آبا کے ذریعے خون صاف کیا برچھی کو پکڑا آسمان کو دیکھا علی اکبر کو دیکھا آسمان کو دیکھا علی اکبر کو دیکھا ابراہیم آؤ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں پر پٹی نہیں بنی ہے اسماعیل آؤ میرا کڑیل جوان رسی سے نہیں بنا برچھی کو پکڑا بسم اللہ وباللہ جیسے ہی کھینچا علی اکبر نے حسین دب گئے سنو گے مقتل میں علی اکبر مقتل میں حسین زینب کو کیسے پتا چلا علی اکبر شہید ہو گئے ابھی تو جملہ سننا کیسے پتا چلا کڑیل جوان شہید ہو گیا روایت یہ ہے غور سے جملہ سننا دی لو جہاں تیر تلوار ٹکرا رہی تھی اونٹ بلبلا رہے تھے گھوڑے ہلا رہے تھے روایت یہ ہے جب برچھی پکڑ کر حسین نے کھینچی علی اکبر نے ہچکی لی فصاح الحسین حسین نے ایسی چیخ لگائی زینب سن لی بی بی کہتی ہے یتیموں اٹھو میرے بھائی کو علی اکبر کو لے آؤ جملہ سننا چھوٹے چھوٹے یتیم علی اکبر کے قریب آئے عزیزوں میں کیسے بیان کروں 8 سال کے بچے 9 سال کے بچے علی اکبر کا سر اٹھایا کسی نے ساتھ دیا ہاتھ اٹھائے علی اکبر کو لے کر چلے حسین ماتم کر کے کہتے میرا کڑیل جوان مارا گیا میرا بیٹا مارا گیا میرا سہارا مارا گیا لیکن علی اکبر جیسے ہی خیمے میں لاشا لائے ہیں زینب دوڑ کر آئی وہاں محمد اللہ اکبر عزیزو میں نے مصائب ختم کیا بس اس جملے کو سننا عزیزو جوان اپنی ماں کا خیال کرنا اپنے بابا کا خیال کرنا عزیزو ہاتھ خالی نہ رکھنا حسین لے کر آئے ہیں علی اکبر یتیموں کے ساتھ آئے ہیں بیویاں رو رہی ہے کبھی حسین نے زینب کو دیکھا کبھی ام کلثوم کو دیکھا کبھی سکینہ کو دیکھا سوال پوچھا ام لیلہ کہاں خیمے میں ہے جاؤ بلاؤ ام لیلہ کو ایک مرتبہ فضا گئی آواز دے کر کہتی ام لیلہ کڑیل جوان آیا ہے ماں اٹھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی بھی درے خیمہ ادھر کہ میرے بیٹے کے مرنے کے بعد نظر نہیں آتا ارے مجھے سہارا دو میرا اکبر مارا گیا میرا جوان مارا گیا حسین
اکبر پائے لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن کیا زمانے سے پرارمان گیا بیٹا تیری شادی کے دن ہے دل میں تھا یاس وطن جاؤں گی بیاہ کرے کہ میں دلہن لاؤں گی کوئی ارمان نہ نکلا میرا کچھ جوانی کا نہیں پھل پایا آئے بیٹا تیری شادی کے دل میرے ماں بھرے نازوں کے پلے ماں بتا کس کے سہارے پاجیے بندھا تابوت کو تیرے صحرا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن لاش اکبر پائے لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن میرے کمر دو میری غیرت والے کیا ہوا لات کے پالے اپنا صحرا بھی نہیں دکھلایا بیٹا تیری شادی ہائے 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 السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم جمیع الشہداء والشہداء خصوصاً سیدنا مولا یا ابا الفضل الأطهار یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ